آئیے جانتے ہیں اصحاب کہف کے بارے میں۔ اصحاب کہف کے معنی ہیں غار والے۔ یہ چند سچے مومن نوجوان بچوں کا قصہ ہے جس کو قرآن پاک میں سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ آج سے سینکڑوں برس پہلے کسی ملک میں ایک مشرک اور ظالم بادشاہ تھا۔ وہ خود بھی اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتا تھا اور دوسروں کو بھی بتوں کی پوجا کا حکم دیتا تھا۔ جو ایسا نہیں کرتا تھا وہ سخت سزائیں دیتا تھا۔ ان کی سلطنت میں کچھ نوجوان بچے جن کی تعداد تقریباً 7 تھی، اللہ نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا۔ یہ اللہ کو مانتے اور بتوں کو پوجنے کو برا سمجھتے تھے۔ ان کے ماں باپ ان کو بہت سمجھایا کرتے کہ بادشاہ کو اگر خبر ہو گئی تو وہ تمہیں قتل کر ڈالے گا، لیکن ان بچوں کے دل میں اللہ کی محبت اللہ کا گھر بن چکا تھا اور اللہ کی تعریف بیان کرنے لگے۔ آخر ایک دن بادشاہ کو خبر مل گئی کہ لڑکے ڈر کی وجہ سے ایک پہاڑ کی غار میں جا کر چھپ گئے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، وہ بھی ساتھ چلا گیا۔ جب کوئی شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ جب یہ غار میں پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اور کتا غار کے منہ پر بیٹھ گیا۔ ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانی اور لوگوں کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے انہیں 300 سال تک سلائے رکھا، اور اس عرصے میں پتہ نہیں کتنے بادشاہ ختم ہو گئے، زمانہ بدل گیا، لوگ بدل گئے۔ 309 سال بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے جگایا۔ ان کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ ابھی سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سب چیزیں اسی طرح موجود ہیں جس طرح وہ سوئے ہوئے تھے۔ کتا بھی اسی طرح غار کے منہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ان کو بھوک معلوم ہوئی اور انہوں نے اپنے چند ساتھیوں کو سکے دے کر کے چپ چاپ بازار بھیجا۔ جب یہ ساتھی بازار کھانا لینے آئے تو ہر چیز بدلی ہوئی نظر آئی۔ دکان پر پہنچے، کھانا خریدا۔ جب وہ سکہ دیا تو لوگ بہت تعجب کر رہے تھے کہ یہ سکہ فلاں فلاں بادشاہ کے وقت کا ہے جس کو مرے ہوئے کئی سو برس ہو گئے ہیں۔ لوگوں کو شک ہوا کہیں کوئی خزانہ تو ان کے ہاتھوں نہیں لگ گیا، اور آہستہ آہستہ یہ بات اس وقت کے بادشاہ کو پہنچ گئی۔ یہ بادشاہ بہت ایماندار تھا۔ بادشاہ کو حیرت ہوئی اور بہت تعجب ہوا۔ بادشاہ درباریوں کے ساتھ اس غار تک آیا۔ انہوں نے ان لڑکوں کو سوتا ہوا دیکھا۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی مگر جسم سو رہے تھے۔ یہ لڑکے جو کھانے کے لیے آئے تھے غار میں داخل ہوتے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سو گئے۔ بادشاہ اور ان کے درباریوں کو اور یقین ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی طاقت والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اس طرح زندہ کرے جس طرح وہ ان غار والوں کو کیا کرتا تھا۔ یہ بچے اسی غار میں رہیں گے، قیامت کے دن تک وہ سوتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے سے ہم کو بتایا کہ وہ اپنے ماننے والوں کو حفاظت میں رکھتا ہے، ایسی صورتیں پیدا کر دیتا ہے کہ جو کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ آ سکتی ہو۔ ہم کو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جس شخص نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ کسی بھی بڑے سے بڑے بادشاہ سے بھی نہیں ڈرتا۔ آؤ ہم سب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کریں اور یقین پیدا کریں کہ ہم کسی کام کو لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور نہیں ہوں گے۔